پارہ نمبر 28 اور سورت المجادلہ۔ سورت المجادلہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 اہم موضوع بیان ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع ہے زہار کا۔ زہار کہتے ہیں کہ زہر جو ہے، زہر وہ پشت کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل عرب میں ایک طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کا زہری امی، کہ تم میرے لیے اپنی ماں کی پشت کی طرح ہو۔ مطلب یہ ان کا ایک طلاق دینے کا طریقہ ہوتا تھا کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، ایسے تم بھی مجھ پر حرام ہو۔ لیکن وہ طلاق نہیں دیتے تھے، لیکن وہ یوں کرتے تھے، ایسا کہنے کے بعد بیوی سے ازدواجی تعلقات جو تھے وہ منقطع کر لیتے، اور ایک طرح سے وہ طلاق دے کے اس کو رخصت بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کے پاس اس کو بساتے بھی نہیں تھے، اور وہ لٹکتی بیچاری رہ جاتی تھی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے یہ قسم کھائی ہے تو یا یہ کہا ہے تو اس سے اب بیوی جو ہے ہم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، تو لیکن پھر اسے طلاق دے کر فارغ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک زہار اس کو بولتے تھے وہ۔ تو یہ زہار کے بارے میں اللہ پاک نے احکامات دی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے کہ یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام بھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے تو اس سے پھر ان سے مشابہت ہوتی تھی کہ بھئی وہ ایسا کرتے ہیں تو مسلمان ایسا نہ کریں۔ اور پھر یہ بتایا کہ اللہ پاک نے کہ بھئی خفیہ طور پر اگر کوئی مجلس میں بات کرنی ہو تو اس کے کیا احکام ہیں۔ تیسرے موضوع میں آداب بتائے گئے ہیں کہ جب اکٹھے بیٹھے ہوں مجلس میں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری موضوع جو ہوتا ہے وہ موضوع ہے اس صورت کا، وہ ہے منافقوں کا تذکرہ ہے کہ جو ظاہراً تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، تو در پردہ وہ دشمنوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ تو مجادلہ جو لفظ ہے، اس کا نام جو رکھا گیا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا۔ تو یہ آ رہا ہے اس صورت کے اندر ہی۔ تو ایک خاتون جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، صحابیہ تھیں خولہ بنت ثعلبہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں، زہار کے معاملے میں بات چیت کی، بحث کی صورت میں۔ تو اللہ پاک نے ان کا سارا واقعہ اس صورت میں نقل کر دیا، اور بلکہ آغاز پہلی آیت ہی اس بات سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ شان نزول یہ بنا اس آیت کا، اس صورت کا، کہ جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ ان کے شوہر کا نام تھا حضرت اوس بن صامت۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہما یہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو یہ ان کے نکاح میں تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے شوہر نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی کہ میں نے تم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دیتا تھا تو اس کو زہار یہ کہتے تھے۔ اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ان کے ملاپ کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ اگرچہ حضرت اوس بن صامت نے یہ جملہ جذبات میں آ کر کہہ تو دیا تھا، لیکن اب وہ شرمندہ تھے، تو یہ خاتون پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں
اور آپ سے پوچھا کہ اس صورتحال میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا ہے، اور آپ نے یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ اس پر خاتون نے بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا۔ ان کے اسی بار بار کہنے کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بحث کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یعنی حضرت خولہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے فریاد کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہیں کہ یا اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں۔ ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھیں کہ یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں زہار کا حکم تھا، اور اس سے بیویوں سے رجوع کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اب اللہ پاک نے وہ طریقہ بتایا کہ زہار جب تم لوگ کر لو تو پھر کیا کرنا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، نہیں ماؤں کی طرح بنا لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں تو وہ بن نہیں جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ ایسا کہنا گناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ توبہ کرنے سے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد حکم جو دیا وہ یہ کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، یعنی شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے، کفارہ دے دیں، ایک غلام آزاد کر دیں، قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب جب غلام کی قدرت نہیں ہوگی، یہاں پر تو اللہ پاک نے غلام کا کہہ دیا، لیکن اگر غلام کسی کے لیے آزاد کرنا ممکن نہ ہو، یا جیسے آج کے حالات ہیں کہ غلامی ختم ہو چکی ہے، تو اب اس کی صورت میں انہوں نے کہا کہ علماء نے، فقہا نے کہا کہ اس کو 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں حلال ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک بتا رہی ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو اس کے ذمہ متواتر 2 مہینوں کے روزے ہیں، قبل اس کے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے ذمہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے رکھ دے گا۔ اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی جو لوگ آپس میں نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ تو نافرمانیاں کر کے بھول گئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اسے گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ آیت نمبر 7۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کبھی 3 آدمیوں نے کوئی سرگوشی ایسی نہیں کی ہوتی کہ جس میں چوتھا وہ نہ ہو، یعنی اللہ
چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں سے دلی بغض رکھتے تھے، تو مختلف ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شرارت یہ کرنی شروع کر دی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے، کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دیتے اور ایسے اشارے شروع کر دیتے جیسے لگتا کہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں۔ تو یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی تھرڈ پرسن کو دیکھ کر کانوں میں باتیں کرنے لگو تو وہ بندے کو یہی لگے گا میرے خلاف بات ہو رہی ہے یا میری ہی بات ہو رہی ہے۔ تو منافقین بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسا کرتے تھے، اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے محفل میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے سے ہی منع کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ یعنی ان کے سلام کرنے کے الفاظ بھی جو تھے ذو معنی ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے کہ اس میں اور مطلب نکلتے تھے۔ یعنی السلام علیکم کو میں لام جو تھی وہ ختم کر دیتے اور السلام علیکم کہتے، تیزی سے بولتے السلام علیکم بولتے، اور السلام کا جو معنی ہے وہ ہے تم پر ہلاکت ہو، تو السلام کا مطلب ہے سلامتی ہو، تو یعنی یہ چیز بھی اس طرح سے سلام کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا سلام نہیں کہا جیسا وہ کرتے ہیں، تو اور اپنے دلوں میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا انہیں تو پتہ تھا نا کہ ہم یہ کلمہ کیا بول رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، تو دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کلمہ بولا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حسبہ جہنم یصلونہا فبئس المصیر، جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے اور وہ اسی میں جا پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ہاں، ایسی سرگوشی ہو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اول تو منع کر دیا گیا سرگوشی کرنے سے مجلس میں، یہ آداب کے خلاف ہے، لیکن اگر کبھی کرنی پڑ جائے تو تقوی کی ہو یا کسی کو نیکی کا حکم دینے کی، مثلا کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو آہستہ سے کہہ سکتے ہیں مجلس میں روکنے کے لیے، یا کوئی جہاد کا حکم ہے یا کوئی صدقہ دینے کا حکم ہے اور آپ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے آہستہ سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایسی باتوں کے علاوہ سرگوشیوں کی اجازت نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کا پس منظر یعنی نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ اس چبوترے پر تشریف فرما تھے جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس پر اصحاب صفہ جو تھے وہ بیٹھ کر سارا دن تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، وہ پردیسی صحابہ تھے تو وہ سارا دن وہیں رہتے تھے۔ تو وہ جو چبوترا تھا صفہ،
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا۔ بدری صحابیوں کا مقام عام صحابیوں سے زیادہ سمجھا جاتا تھا، تو ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ وہ بعد میں آئے تھے تو رش ہو چکا تھا، تو وہ بےچارے کھڑے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بزرگ صحابی کھڑے ہیں، تو آپ نے مجلس کے شرکا سے فرمایا کہ ذرا سمٹ سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کر دیں۔ تو اس کے باوجود بھی ان کے لیے جگہ کافی نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے بعض شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر منافقین نے برا منایا اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو عام طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، عموماً آپ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت میں آپ نے یہ ایسا جب کوئی حکم دے دیا تو اس موقع پر یہ منافقین نے اعتراض کر دیے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مجلس کا عام حکم ہے کہ جب بھی کوئی نیا آدمی آئے تو آپ اب تھوڑا سا کھسک کے ساتھ ہو کر اس کے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ نئے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کو عزت دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر استاد ہے، استاد کی مجلس ہے، یا کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کوئی بڑا بندہ آ گیا، بزرگ آ گیا، یا کوئی ایسا آدمی جو کہ معزز سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے جگہ نہیں پیدا ہو رہی، تو جو استاد بیان کر رہا ہے یا خطیب ہے یا جو بھی اس مجلس کا بزرگ آدمی ہے، وہ کسی کو اٹھا سکتا ہے اپنی جگہ سے۔ اٹھانے کے بعد وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، اور اگر اٹھایا جائے تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں جب مجلسیں لگتی ہیں اور خطبہ ہونے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو عام حالات میں تو کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانے کو منع کر دیا گیا ہے، کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے اٹھائے کہ تم اٹھو تو میں نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ خاص موقع پر کبھی کبھی کی بات ہے کہ کوئی اہم موقع اگر آ جائے تو بعض اوقات کسی بچے کو اٹھا دیا جائے اور اس کی جگہ بڑے کو بٹھا دیا جائے، تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نبی نے کہا تھا نا کہ اٹھ جاؤ، تو آپ اٹھ جاتے، تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایمان والے کے نبی کی اطاعت میں کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان کے درجوں کو بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا ہے، رسول کی بات سے ماننے کے لیے کیا یا کسی بزرگ کو جگہ دینے کے لیے کیا، تو اللہ واقف ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ تنہائی میں بات کرنے سے منع کیا نا، سرگوشی وغیرہ کرنے سے۔ اب مجلس میں بیٹھے ہیں تو کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آہستہ بات کریں جو سارے مجلس والوں کو نہیں سنانا چاہتے، تو نبی کو لوگوں کو اللہ نے حکم دیا کہ پہلے صدقہ کر کے آؤ، پھر نبی سے بات کرو۔ یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور زیادہ ستھرا ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، بولنے والا بولتا رہتا تھا اور آپ اس کے لیے اپنا سر جھکا کر سنتے رہتے تھے۔ تو منافقین نے اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ غیر ضروری وقت لے لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جان جان کر بے مقصد بات کرنے کے لیے آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تو غیر ضروری وقت ضائع کرتے۔ تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ جس نے بھی بات کرنی نا پہلے صدقہ کر کے آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ان کو پتہ تھا کہ یہ آیت جو ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ اس حکم پر ہر کوئی آسانی سے عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو منسوخ کر دیں گے، یعنی بعد میں ختم کر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت 1 دینار صدقہ کیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور بات کرنے کے لیے، اور یہ اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ ہر آیت پر عمل ہو جائے۔ تو واقعی اگلی آیت میں اللہ پاک نے منسوخ کر دی۔ اگلی ہی آیت میں اللہ نے کہہ دیا، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ حالانکہ صدقات کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی کہ اتنا دینا ہے، جتنا بھی کوئی دے سکے۔ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس آیت کی وجہ سے جو غریب صحابہ تھے، وہ نادار صحابہ، انہوں نے بیچاروں نے بات کرنی چھوڑ دی۔ انہیں کوئی بات کرنی بھی ہوتی تھی تو وہ خاموش رہتے تھے کہ ہم تو صدقہ نہیں دے سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں وہ پیچھے ہوئے ذرا۔ تو اللہ پاک نے اب اس کا حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ جو کچھ کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ انہوں نے، یہودیوں نے منافقین کو دوست بنایا ہوا، منافقین نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب کو پتہ ہے کہ یہ یہودی جو ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب منافق جو ہیں یہ بظاہر تو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن در پردہ دوستیاں یہودیوں سے کر رکھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ان قسموں کو ڈھال بنا کر در پردہ جو ہے دوستیاں یہودیوں سے کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے کہا کہ ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی ذات سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ ہے، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ یعنی مومن تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستیاں کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ جو پکے سچے مومن ہیں وہ اپنے ان لوگوں سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے خاندان ہیں، ان سے بھی وہ دوستی نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے رسول کی عزت اور محبت سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، اللہ نے لکھ دیا ان کے دل میں، ایمان کو پکا کر دیا، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں وہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ یاد رکھو کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سورۃ الحشر، سورۃ الحشر جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے، اور یہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد اس وقت نازل ہوئی تھی جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، اس کو جلا وطن کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی، کیونکہ جو میثاق مدینہ کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا،
اور جو وہاں کی دوسری آبادی تھی اوس اور خزرج والے جو انصار کہلائے، ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ تو اس معاہدے میں یہ شرائط تھیں کہ اگر باہر سے کوئی مسلمانوں پر، باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ حفاظت کرتے شہر کی، در پردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات انہوں نے بنا لیے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ تم آؤ حملہ کرو شہر پر، اندر سے یعنی پیچھے سے ہم حملہ کریں گے، باہر سے تم حملہ کرنا تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ چیز یہ کر رہے تھے سازشیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی معاہدہ کرنا تھا، تو معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے یہ سازش کی تو کہ آپ کو ایسی جگہ بٹھائے دیوار کے سائے میں، بالکل دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ دیوار کے اوپر سے کوئی بھاری پتھر چٹان جو ہے وہ گرا دیں گے تاکہ معاذ اللہ آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، اس لیے ایک مدت ہے، اس مدت کے اندر اندر مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ مسلمان جو ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تو اس پر پھر کچھ منافقین نے دوبارہ سے بنو نذیر کو جا کر اپنی دوستی کا یقین دلایا اور کہا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا نا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر اس مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، تو پھر منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی جو اپنی مدد کا یقین دلا رہے تھے، تو پھر آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دے دیا اور یہ کہا کہ ہتھیار جو ہیں وہ چھوڑ جائیں اور اپنا مال و دولت ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اس صورت کے واقعے میں یہ آیت پس منظر کے واقعے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں تو اللہ پاک نے تبصرہ بھی کیا اور ہدایات بھی دیں، اور حشر کا لفظ جو بولا، حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا۔ تو اللہ پاک نے چونکہ جمع کر لینا ہے ساروں کو قیامت کے دن میں، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ حشر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال لیا۔ پہلا اجتماع یہی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر مراد ہے، کہ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان سے جنگ نہیں کرنی پڑی، یہ پہلے موقع پر ہی مغلوب ہو گئے۔ اور وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ مطلب کہ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی، ورنہ اس سے پہلے مسلمان یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ بغیر جنگ کے ہی یہ لوگ جو ہے نا مدینہ سے نکل جائیں گے۔ تو یہ پہلی بار ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ دوسری بار ان کو جو جلا وطن کیا گیا، اللہ نے بتایا کہ ایک اور بھی موقع آنا ہے جس میں جلا وطن کیا جائے گا۔ وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو بھی کوئی یہاں پر خیبر میں رہ گئے تھے ان کو دوبارہ وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ لہٰذا اے آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ گھر چھوڑ دو، بس صرف اپنا مال و دولت لے جاؤ، ہتھیار نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ لوگ پھر
نکل گئے، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا۔ ابھی ان کو عذاب نہیں ملا، ابھی صرف انہیں جلا وطنی دی ہے۔ البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا نا، بنو نذیر کے قلعے کا، تو آس پاس کے کچھ کھجور کے درخت کاٹنے پڑے تھے، کیونکہ وہ رکاوٹ تھے جہاد کرنے میں، تو وہ راستے میں پڑتے تھے اور اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درختوں کو کٹوایا تھا۔ تو یہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پھلدار درخت تھے، ان کو کاٹنا صحیح نہیں تھا، تو یہ کیوں کاٹے گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے کاٹے تھے نا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، کیونکہ جہاد میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی جہاد کی حکمت عملی کے حساب سے ہو رہا تھا۔ تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو شک آیا، اللہ نے کہہ دیا کہ رسول نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہے مال فے، ایک ہوتا ہے نا مال غنیمت جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو مال فے جو ہے اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن ایسی حالت میں مال چھوڑ جائے کہ مسلمانوں کو اس سے باقاعدہ لڑائی نہ لڑنی پڑی ہو، جیسا کہ یہ بنو نذیر جب یہ نکل کے چلے گئے تو کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، تو بس انہیں کہا ہی ہے کہ نکل جاؤ، تو یہ نکل کے چلے گئے، کوئی انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، تو لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اب جو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو اب یہاں پر ان کی زمینیں ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کے درخت ہیں، اور یہ ہتھیار جو چھوڑ گئے ہیں، یہ سارا مال مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر حاصل ہوا، تو یہ ہے مال فے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا مومنوں کو کہ یہ جو زمینیں تمہیں حاصل ہو گئی مال فے کے طور پر، تو مسلمانوں کے قبضے میں جو آ گئیں، تو اس میں تم کو باقاعدہ لڑائی کی محنت نہیں اٹھانی پڑی۔ تو آیت میں گھوڑوں اور اونٹوں کو دوڑانے کا ذکر یہ ہے نا کہ اس کو جنگ جب ہوتی ہے تو ان کو دوڑایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اللہ نے فرما دیا کہ اب اس میں کس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کو تو اللہ نے یہ دے دی ہیں چیزیں، اب یہ کون لے گا، تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اللہ اپنے رسول کو، آیت نمبر 7 ہے، اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے بھی جو بھی مال فے کے طور پر دلوائے گا تو وہ اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا حق ہے، اور رشتہ داروں کا، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں۔ یعنی جو بھی مال ہو اس کو گردش میں رہنا چاہیے، ایک ہی بندے کے پاس نہ رہ جائے، یا ایک گروہ یا ایک گروپ کے پاس نہ رہ جائے کہ جو مالدار ہیں وہی سمیٹتے رہیں، اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر مال فے کی تقسیم میں رسول کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے، تو اب مومنوں سے کہا گیا کہ جو بھی چیز آپ کو ملے گی آپ وہ لے لیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس حکم کو قبول کرو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ نیز یہ مال فے جو ہے ان حاجت مند مہاجرین کا بھی حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ جو مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے آ گئے تھے تو اس میں اللہ پاک نے مہاجرین کا بھی حصہ رکھ دیا، اور ساتھ میں آگے اور صحابہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں،
اور یہ مال فے ان لوگوں کا حق بھی ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں۔ مدینہ میں ایمان کے ساتھ کون مقیم تھا؟ جو ایمان لے آئے تھے انصار صحابہ، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو ان کو بھی اللہ نے حصہ دلایا کہ انصار کا بھی اس میں حق ہے۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے۔ یعنی یہ ایسے اللہ والے بندے تھے، اتنے دل کے سخی تھے کہ انہوں نے خوش دلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں جگہ دی، مہمان نوازیاں کیں، اور پھر جو صحابہ ساتھ آئے تھے اللہ نے ان کے درمیان جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا۔ تو ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تھا، تو وہ انصاریوں نے ایسی مدد کی، اتنی محبت کی کہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان مہاجرین سے محبت کی، اپنے سارے معاملات میں ان کو شریک کیا، اپنی جائیداد میں، اپنے گھروں میں، حتیٰ کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، یعنی ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنا مال خرچ کیا ہے، انہیں مال کی ہوس نہیں ہے، انہیں لالچ نہیں ہے، وہ کسی بارے میں لالچ نہیں رکھتے کہ انہیں یہ مال ملے گا، وہ بس اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض انصار جو تھے غریب تھے، انہوں نے کیا کیا، خود بھوکے رہ لیتے لیکن اپنے مہاجر بھائی کو کھانے کو دے دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں میں کوئی بھی تنگی نہیں ہے مال کے معاملے میں، چاہے ان پر کیسی بھی تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، تو یہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایسے انصار جو ہیں ان کا بھی حصہ ہے مال فے میں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی نا، 6 سال جب گزر گئے تھے، تو اس کے بعد جو انصار اور مہاجرین کے جو اس طرح کے رشتے بنے ہوئے تھے تو اس میں وراثت کا مال بھی تقسیم ہو رہا تھا۔ تو پھر وراثت کے جب اللہ نے الگ سے احکامات دے دیے کہ بس خونی رشتہ دار جو ہیں ان کو وارث بنایا گیا، تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مہاجر اور انصار کے اب حالات اب درست ہو گئے ہیں نا، تو اب وہ مہاجرین بھی سٹیبل ہو گئے ہیں اور ان کو اب ضرورت نہیں رہی انصار کی مدد کی، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں، تو پھر یہ والا مواخات کا رشتہ جو تھا یہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بعد میں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، بعد میں جو مومن ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ سچے مومن ہیں، وہ اللہ سے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما دیں، تو کیونکہ وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، تو اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایسے جو بعد میں آ رہے ہیں لوگ، ان کا بھی مال فے میں حصہ ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب منافقت سے منافق لوگ جو یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب یہود کو بنو نذیر کو اللہ پاک کے نبی نے مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو یہ لوگ ان کے پاس جا کے قسمیں کھانے لگے کہ تم نہیں جاؤ، نہ جاؤ، اگر تم پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو تم ٹھہرے رہو یہیں پر۔ تو یہ ان کے ساتھ جا کر اپنی دوستیوں کو مضبوط کر کے آئے اور اس طرح قسم کھا کر آئے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، الذین اخرجوا لا یخرجون معہم، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم گئے نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، منافق لوگ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی انہوں نے مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب لشکر لے کر ان کے وہاں پر پہنچے ہیں ان کی آبادی میں، تو انہوں نے
کسی منافق نے کوئی بھی مدد نہیں کی تھی یہودیوں کی، تو پھر یہ اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے، یہ ڈر گئی ہیں تم لوگوں سے، تو یہ یہودیوں کے دلوں میں بھی رعب طاری ہو گیا تھا اور وہ بھی نکل گئے تھے۔ تو اللہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی دہشت ہے ان کے دلوں میں، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ ان کی آپس کی مخالفتیں تو بہت سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، یعنی کہ اگر ان کی آپس میں کبھی دشمنی ہو جائے نا، تو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارے کافر جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اندر کھاتا ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اگر جب کبھی ان کے اندر اختلاف ہوگا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں آمادہ ہو جائیں گے، تو ان کی اتحاد سے خوف نہ کھاؤ، ان کے گٹھ جوڑ سے خوف نہ کھاؤ۔ ان کے دل جو ہیں متفرق ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے یہ نیٹو کا اتحاد، نیٹو کا جو اتحاد افغانوں کے خلاف ہوا، اس میں کتنے جو لوگ ہیں، ملک جو ہیں اس میں شامل ہیں کہ اس اتحاد میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اندر کھاتا ہے ان کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ تو ایک ملک دوسرے ملک کو برداشت نہیں کرتا کہ وہ اس سے بڑھ جائے اور وہ اس سے ترقی میں آگے نکل جائے، تو پھر بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت بڑی افواج ہیں، لیکن اندر کھاتا ان میں وہ طاقت نہیں ہے جو کہ ایک متحد لشکر میں ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ آیت نمبر ہے 14، تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں، یعنی کہ یا تو قلعے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائیں۔ اگر ان کی جو مخالفتیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ پہلے ہی اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ایک پہلے قبیلہ تھا بنو قینوقا، یہود ہی کا ایک قبیلہ تھا، تو انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امن کا اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا، لیکن پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگ ٹھان لی اور اس کے نتیجے میں شکست کھائی، تو ان کو بھی مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا حال بھی ویسا ہی ہونے والا ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ بس وہ یہی چاہ رہا تھا، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اسلام سے ان کو دور کر دے، اللہ سے دور کر دے۔ تو جب بندہ دور ہو جاتا ہے نا، پھر شیطان اس کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، تو جان تیرا کام جانے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس وقت یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہوئی تھی سورہ بدر، اس میں سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو انہوں نے وعدے کیے تھے قریش سے کہ ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے، اور شیطان جو تھا وہ باقاعدہ انسانی بھیس میں آیا تھا ان کے پاس، کافروں کے پاس، کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم گھبراؤ نہیں۔ لیکن جب لشکر دیکھا مسلمانوں کا اور اس لشکر میں فرشتے اس کو نظر آئے تو بھاگ گیا، اور کیا کہا جاتا ہے کہ سراقہ کی شکل میں آیا تھا، سراقہ بن مالک کی اس میں آیا، شکل بنائی بھی تھی، اور وہ پھر بھاگتا ہوا کافروں نے دیکھا کہ وہ تو بھاگ رہا ہے۔ تو یہ منافق لوگ جو ہیں جب وقت آتا ہے تو یہ یہودی اور منافق جو ہیں یہ پھر کسی کی بھی کوئی مدد نہیں کرتے، تو صاف مکر جاتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں تو جا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا انجام یہ ہے، شیطان کا بھی اور ان کافروں کا بھی، منافقوں کا بھی، کہ یہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آگے کل جو ہمیں وقت پیش آنا ہے، آئندہ جو موت کے بعد کا جو وقت آنا ہے، اس میں ہم نے کیا تیاری کی ہے، کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کیسے اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کی فکر کرو، اور یہ کہو کہ
اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر ہے 19۔ اور تم ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جو اللہ کو بھولتا تو پھر اللہ پاک بھی ان کو اپنے سے غافل کر دیتے ہیں، انہیں اور ہی کاموں میں ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں فاسق، نافرمان۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ منافقین ہیں، کلمہ پڑھ کے یقین دلا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں جہنمیوں والے، اور دوستیاں کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ فاسق ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ تو اب جنتیوں کے برابر یہ نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی جو ہیں وہی اصل میں کامیاب ہیں، انہیں اللہ نے ڈگری دے دی، سند دے دی، ٹائٹل دے دیا، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ قرآن پاک جو دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیا گیا، ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ اس کی عظمت کا ٹھکانہ یا اس کی عظمت کی مثال جو اللہ پاک نے دی، کہ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ یہ اتنا بھاری کلام ہے، اتنا جلال اور عظمت والا کلام ہے کہ پہاڑ بھی اس کا نزول برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے نزول کے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چنا، اس دل کو منتخب کیا، اس دل کو تیار کیا، اور آپ کے دل پر اس کا نزول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، پہچانو، یہ عام بات نہیں ہے۔ جتنی عظیم اللہ کی ذات ہے اتنا عظیم ہی اس کا کلام ہے۔ بڑے بندے کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا جو ہم نے عظمت کا پڑھا تھا نا رمضان المبارک کے استقبال کے پروگرام میں، اس میں اس پر ذرا ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کا نزول ان پر ہو جاتا۔ تو ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو یہ عظمت والی کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کی قدر پہچانو اور اس ہدایت کو قبول کرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ مثالیں دے دے کر بیان کر رہا ہے، اور وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بڑا ہی مہربان۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو 99 نام ہیں نا، ان میں سے یہ چند نام الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو یہ 3 آیات تلاوت کر لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اس کو 3 بار پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار یہ اعوذ باللہ پڑھے، اور اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کر لے، تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رات میں یہ پڑھ لے، سونے سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سوتے تھے، تو اگر کوئی یہ سونے سے پہلے پڑھ لے تو 70,000 فرشتے پوری رات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک تو دعا ہے کہ کوئی آپ کے لیے کرے، ساری رات کرے، کون کر سکتا ہے؟ ساری رات کو کھڑا رہ کے کوئی بھی نہیں دعا کر سکتا، اور ایسی دعا کرے جو آپ کی بخشش کی ہو
اور ایسی دعا ہو جو کہ قبول ہونے والی ہو، مقرب بندے کی دعا ہو. تو یہ فرشتے مقرب ہیں اللہ پاک کے، یہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں ساری رات جو کہ یہ آیات پڑھ کر سوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ، سورہ حشر مکمل ہوئی.